بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں پولیس حراست میں حجاب قانون کی خلاف ورزی پر ہلاک ہونے والی خاتون مہسا امینی کی پہلی برسی پر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے، جبکہ مظاہروں کو روکنے کے لیے مہسا امینی کے والد کو بھی کچھ گھنٹوں کے لیے حراست میں رکھا گیا۔ مہسا امینی کی گزشتہ برس پولیس کی حراست میں ہلاکت کے خلاف ایران میں 4 ماہ تک احتجاجی مظاہرے جاری رہے تھے۔ ان مظاہروں میں 70 بچوں سمیت 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ہزاروں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لیبیا میں متاثرین سیلاب کے لیے 90 ٹن امدادی سامان لے کر پہلا سعودی طیارہ پہنچ گیا۔ سعودی طیارہ امدادی سامان لے کر جدہ سے روانہ ہوا، جس میں کھانے پینے کی چیزوں سمیت خیمے، مختلف قسم کے طبی آلات اور دیگر اشیاء موجود ہیں۔ امدادی سامان لیبیا میں متاثرین سیلاب میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری جانب لیبیا میں خوفناک سیلاب کے باعث ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی مارکیٹ میں آتش زدگی سے سینکڑوں دکانیں جل گئیں۔ ڈھاکہ کی مارکیٹ میں آگ لگنے کا واقعہ الصبح دکانیں کھلنے سے قبل پیش آیا۔ کوکنگ آئل اور پلاسٹک جیسی اشیاء کی بڑی مقدار کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی۔ فوجی دستوں اور فائر فائٹرز نے 6 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ دکانیں بند ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر سروس کے اہلکار کا کہنا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی۔ یاد رہے کہ اپریل میں بھی ڈھاکہ کے شاپنگ مال میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں کئی فائر فائٹرز زخمی اور 5000 سے زائد دکانیں جل گئی تھیں۔ افغانستان میں بین الاقوامی NGO کے 18 ارکان کو اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ارکان میں امریکی خاتون بھی شامل ہے۔ کارکنوں کو صوبے غور سے گرفتار کر کے کابل لے جایا گیا ہے۔ بین الاقوامی معاونت مشن IAM نے افغان صوبے غور میں ارکان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عملے کے ارکان کو حراست میں لینے کی وجہ سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا۔ عملے کی حفاظت جلد رہائی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز NGO کی کچھ عرصے سے نگرانی کر رہی تھیں۔ دستاویزات، آڈیوز سے لوگوں کو دوسرے مذہب میں شمولیت کی دعوت کے شواہد ملے ہیں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 18 ستمبر 2023، صفحہ 8۔